الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ جو روایت پڑھی گئی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو 3 اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں اگر تم ان 3 اعمال کو کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا جو دشمن شیطان اور جو نفس ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا اس سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور وہ 3 اعمال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس روایت میں بیان فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ ان 3 اعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا: اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا ناپسندیدہ حالات کے باوجود وضو کو مکمل کرنا۔ پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، صبح میں نماز کے لیے بیدار ہوئے، جی تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہی اگر پانی پھیر لیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، وضو ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے 2 اور 3 مرتبہ کرنے کی؟ 1 مرتبہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن تم اپنے دل کو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 3 مرتبہ سنت بتلائی ہے، تو پھر بھی تم اپنے دل کو مارتے ہوئے تم نے مکمل طریقے سے کہ کامل وضو اسی وقت ہوگا جبکہ تم 3 مرتبہ پانی کو استعمال کرو۔ اگر تم 3 مرتبہ ہر عضو کو دھو گے، طبیعت نہیں چاہتی ہے، پھر بھی تم نے ایسا کیا، تو فرمایا یہ پہلا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل کہ ناپسندیدہ حالات کے باوجود، طبیعت نہ چاہتے ہوئے پھر بھی تم نے وضو کو مکمل کیا اور ہر عضو کو سنت کے مطابق دھویا۔ اور فرماتے ہیں آگے: وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مساجد کی طرف، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم کو اٹھانا، یہ دوسرا عمل فرمایا۔ مسجد تو اصالتاً خاص طور پر اسی لیے بنائی گئی ہے کہ ہر مومن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ہر مومن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اسی لیے تو مسجد بنائی گئی ہے کہ جماعت کے ساتھ اجتماع ہوگا اور ایک آپس میں اتحاد و اتفاق ہوگا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے مساجد کو بنایا گیا کہ جتنی کثرت سے تمہارے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اٹھے ہوئے قدم کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہوگا اس کے قدم اتنے ہی اٹھیں گے اور اتنے ہی اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا،
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی تم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی اور ابھی سے تمہارے دل میں ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب ہوگا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ انسان ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر جائے گا باہر، کوئی جاب میں، کوئی دکان میں بیٹھ جائے گا، کوئی گھر بار میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ ہر وقت یہ اٹکا ہوا ہے، یہ خیال بار بار کہ کب اذان ہوگی کہ میں مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ اور ایک تو ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر عشاء کی نماز کا انتظار کرنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک نماز پڑھ کر مسجد میں ہی بیٹھا رہے اور دوسری نماز کا انتظار کرے، لیکن آپ گھر جائیں، کھیت باڑوں میں، کاروبار میں آپ مشغول ہو جائیں، لیکن ہر وقت آپ کے اوپر ایک ہی تصور اور ایک ہی چیز ہے کہ کب ابھی نماز کا وقت آئے کہ میں نماز پڑھ لوں۔ یہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ یہ 3 عمل۔ پہلا عمل مکمل پوری سنت کے مطابق وضو کرنا، نمبر 2 کثرت کے ساتھ قدم کو اٹھانا، اور نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضور نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ رباط، یہ تمہارے لیے رباط یعنی کیا؟ یعنی جو اسلامی سرحدوں کے اوپر جو پہرے دار اور مجاہدوں کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ سامنے والا کوئی دشمن مسلمانوں کے اوپر اور ان کو کوئی جانی اور مالی نقصان نہ پہنچ جائے تو وہ پہرے داری کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں رباط کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان 3 کام کا، ان 3 چیزوں کا اہتمام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کس سے؟ جو تمہارا ازلی دشمن ہے، اور نمبر 2 جو ان کا ساتھی نفس اور ہمارا اندر میں بیٹھا ہوا نفس اور جی، یہ دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مکمل حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا جب اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا پھر وہ انسان ہر وقت گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 3 عمل کے اوپر، ہمیں زندگی پر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں دوسری روایت، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خاص طور پر 2 نماز کا ذکر فرمایا، ایک فجر کی نماز کا اور نمبر 2 عصر کی نماز۔ اور یہ دونوں نماز یہ ٹھنڈی اس لیے کہا کہ دونوں ٹھنڈے وقت کے اوپر پڑھی جاتی ہے۔ فجر صبح کے وقت بھی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اور عصر کے وقت بھی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا۔ دوسری بات کہ حضور نے خاص ان 2 نمازوں کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ فجر کے وقت انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اس کی طبیعت اور اس کا جی نہیں چاہتا ہے کہ لحاظ سے بیدار ہو، باہر نکلے اور وہ پھر مسجد تک قدم کو اٹھا کر جائے، وضو کرے اور پھر نماز پڑھے، اس کا جی نہیں چاہتا۔ اور عصر کی نماز یہ کاروبار میں مشغولی کا وقت ہے، انسان عام طور پر عصر کے وقت اپنی دکانیں بند کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ صبح سے جاب کے اوپر، کام کے اوپر ہوتے ہیں، شام کے وقت وہ خریداری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 وقت ہے کہ صبح کے اوپر صبح کی نماز طبعی طور پر اور عصر کی نماز قلبی طور پر دنیاوی اعتبار سے یہ مشغولیت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان 2 نمازوں کا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو دوسری نماز کا ذکر کیوں نہیں؟ فرمایا جب ان 2 نمازوں کا اہتمام بندہ کرے گا تو اس کے لیے دوسری نمازیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دوسری بات کل ہی بخاری شریف میں روایت پڑھی تھی، فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یا مغرب کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اب صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور برابر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، برابر دیکھ رہے تھے۔ تو صحابہ برابر حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ کے رسول برابر چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ فرمایا تمہیں صاف نظر آتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول بالکل صاف۔ فرمایا سترون ربکم، عن قریب تم اپنے رب کا اسی طرح دیدار کرو گے جس طرح تم ابھی اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں لے کر آئے اور اسی روایت کے تحت لے کر آئے من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس نے ان 2 نمازوں کا اہتمام کیا۔ ایک اور روایت میں بھی ہے قبل طلوع الشمس اور وقبل
طلوع المغرب وقبل غروب المغرب کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور دوسری نماز سورج غروب ہونے سے پہلے کی عصر کی نماز. اور قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، اس وسطی سے عصر کی نماز مراد ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان دو نمازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. جو آدمی ان دو نمازوں کا خاص اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. تو ان دو نمازوں کا خاص اہتمام فرمائے. اور دوسری ایک بات جو لکھی ہے علامہ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ان دو نمازوں کا اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ اسلام سے پہلے یہ دو نمازیں تھیں. یہ پانچوں وقت کی نماز سے پہلے یہ دو نمازیں فرض تھی، فجر کی نماز اور عصر کی نماز. فرمایا بقیہ نماز تو بعد میں فرض ہوئی، تو پہلے یہ دو نمازیں تھیں. یہ علامہ بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. آگے کی روایت ہے وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فرماتے ہیں کہ جب بندہ اور انسان بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو فرمایا جو اعمال جو نوافل اور سنن وہ صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں کرتے تھے، فرمایا جب وہ بیمار ہو جائے گا یا وہ سفر میں ہوگا، بیماری کی حالت میں جب انسان اعمال نہیں کرتا ہے سنن اور نوافل کا، تو فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ تندرستی کے زمانے میں ان اعمال کو کرتا تھا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اقامت گھر پر ہو یا جب وہ تندرست ہو تو خوب ان نوافل کا سنن کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ جب انسان بیمار ہو یا سفر میں ہو اور یہ تہجد کی نماز ہے نوافل ہے اس کو جب انسان نہیں پڑھ پاتا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا یہ بندہ جب تندرست تھا یا جب وہ گھر پر تھا تب وہ ان اعمال کو کرتا تھا، آج وہ سفر میں ہے یا وہ بیمار ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرنے پر بھی ان کو ثواب مکمل دے گا. تو ان اعمال کا کرنا کہ بغیر عمل کے انسان کو ثواب مل جاتا ہے. آگے ایک چھوٹی سی روایت ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ رواہ البخاری رواہ مسلم من روایت حذیفہ. یہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر بھلائی یہ صدقہ ہے، ہر بھلائی یہ صدقہ ہے. دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، دوسرے کا اچھا سوچنا، اور اسی طرح اس کے اوپر بہت کثرت کے ساتھ اس سے پہلے بھی اس کے اوپر مکمل تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہو جو انسان کو تکلیف دے ہو اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ اور بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.